مولاي صل وسلم دائما. نیکی کے کام 1000 ہیں، نیکی کے کام اتنے ہیں کہ تم چھوٹی چھوٹی چیز کو اٹھا کر کے دیکھو. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اتنی نیکیاں دینے کا اعلان کیا ہے، اتنے نیکی دینے کا اعلان کیا ہے جس کو تم شمار نہیں کر سکتے. تو تمہیں کیا ضرورت ہے کہ تم شراب پی کر کے ہی، جانور کو ذبح کر کے ہی پھر اس کو لوگوں کے اندر تقسیم کرو. اللہ تعالیٰ نے اس کا بدل اگر دیکھیں گے تو قربانی ایک بہترین بدل ہے. بہت سارے ایسے بدل کو سمجھا جا سکتا ہے، بہت ساری چیزوں کو دیکھا جا سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو فائدے کے لیے بنایا ہے. لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے بہت سارے ایسے احکام ہیں شریعت کے اندر جس کو انسان کرے گا تو یقیناً بہت سارا ثواب کمائے گا، بہت ساری نیکی کمائے گی. لہٰذا جو لوگ یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ اس کے اندر تھوڑا سا بھی فائدہ ہے تو لہٰذا تھوڑا سا پی لینے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی حرج نہیں ہے. تو سن لے کہ شراب کی مثال ایسی ہے کہ جس کو قرآن کریم نے صرف حرام قرار نہیں دیا بلکہ اس کو گندی چیز بھی کہا ہے. رجس من عمل الشیطان، کہ یہ گندی چیز بھی ہے اور یہ شیطان کا اعمال بھی ہے، شیطانی کام بھی ہے، شیطان کا طریقہ بھی ہے. لہٰذا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ پیشاب کا ایک قطرہ بھی جس طرح ناپاک ہے اس کا بہت سارا مقدار بھی اسی طرح حرام ہے. جس طرح کہ ایک قطرہ پیشاب ناپاک ہے، اسی طرح ایک قطرہ شراب کا پینا حرام ہے اور پورے بوتل کا پینا بھی حرام ہے. لہٰذا وہ لوگ جو شراب کو پیتے ہیں اور شراب کو اپنے اندر ڈالتے ہیں تو یاد رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اشرف مخلوق بنایا ہے، انسان کو جو سب سے اچھا قرار دیا ہے، اس کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دیا ہے، شعور دی ہے، بصیرت دی ہے، سمجھنے کی اور سمجھانے کی صلاحیت دی ہے، فیصلہ کرنے کی طاقت دی ہے. لہٰذا جب انسان شراب کو پیتا ہے اس کی عقل خراب ہو جاتی ہے، اس کا ذہن خراب ہو جاتا ہے اور اس نشے کی حالت میں وہ کیا کچھ کر جاتا ہے خود اسے پتہ نہیں ہوتا. اور جب نشہ کا بھوت اترتا ہے تب اسے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اپنی ماں کو ہی ایسی گالی دے دی، ہم نے اپنی بہن کو ہی ایسی گالی دے دی، ہم نے اپنے گھر کی عورتوں کو بھی ایسی گالی دے دی، ہم نے اپنے بڑے بھائی کو تماچا تک مار دیا، ہم نے اپنے باپ کے اوپر ہاتھ اٹھا دیا، ہم نے چھوٹے بچے کو نہ جانے اس کے ساتھ کیسا سلوک کر دیا اور نہ جانے ہم نے راستے کے اندر کیسے کیسے لوگوں کو تماشا دکھائے، خود اس پر شرمندہ ہوتا ہے. تو یہ بنیاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف بنایا ہے وہ اسی وجہ سے کہ انسان کے اندر اللہ نے شعور کو رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے عقل اور ذہن کو رکھا ہے، لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کی قوت اور صلاحیت رکھی ہے. لیکن جب انسان شراب پیتا ہے یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہے. لہذا اس میں اور ایک جانور میں کسی بھی طرح کا فرق نہیں رہ جاتا. تو لہذا جو لوگ اور عام طور سے مسلمان معاشرے کے اندر جو لوگ اس گناہ میں ملوث ہیں وہ عام طور سے نوجوان ہیں. اسے یہ کہا جائے کہ نوجوان آج تباہی کے دہانے پر کھڑے ہوئے ہیں. اگر نہیں رکیں گے تو یاد رکھیے کہ آج آپ پیتے رہیں گے لیکن جب اچانک آپ کی طبیعت خراب ہوگی، جب آپ اس دنیا سے جانے لگیں گے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے کہ ہماری مدد کر دو، ہمارا یہ آپریشن ہے اور ہمارے بچے یتیم ہو رہے ہیں. آپ اچانک جوانی کے عالم میں جب اس دنیا کو چھوڑ کر جائیں گے تو صرف آپ ہی پریشان نہیں ہوں گے کہ آپ نے گناہ کیا اور گناہ کی حالت اس دنیا سے جا رہے ہیں، ساتھ ہی اپنے پیچھے گھر والوں کو بھی اس مصیبت میں ڈال کر کے جائیں گے کہ اگر آپ کے اوپر کسی کا دار و مدار ہے، آپ کے پیسے سے آپ کا گھر چلتا ہے یا آپ کے پیسے سے آپ کے بچے پلتے ہیں، آپ کی بیویاں پلتی ہے، آپ سوچئے کہ جب اچانک آپ اس دنیا سے جائیں گے آپ کے اندر کوئی بیماری پیدا ہو جائے گی اور ہوتی ہی ہے یقیناً، تو پھر بھی اگر بچنے کی کوشش نہیں کریں گے تو کب تک اس نشے کی حالت میں اپنے معاشرے کو تباہ کرتے رہیں گے، اپنے گھر کو تباہ کرتے رہیں گے اور نبی علیہ السلام کے حکم کی خلاف ورزی کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی آیت کی خلاف ورزی کرتے رہیں گے. جبکہ 1400 سال پہلے صحابہ کرام نے یہ مثال دے دی کہ جب اللہ نے حرام قرار دے دیا تو ایک دم سے سارے صحابے نے اپنے گھر کے اندر سے شراب کو پھینک دیا، ہر چیز کو توڑ دیا، نالیوں کے اندر بہا دیا. تو آج جب ہم مسلمان ہیں اور ہمارے سامنے 1400 سالہ تاریخ موجود ہے
اور یہ عملی نمونہ موجود ہے، تو کیا آج ہم اس کام کو نہیں کر سکتے ہیں؟ اگر ہم چاہتے ہیں اس سے آزاد ہونا تو چاہیے معاشرے کے نوجوانوں کو بھی کہ وقتاً فوقتاً معاشرے کے اندر ایسے مہم چلایا جائے جس سے وہ لوگ جو شراب میں ملوث ہے اسے اس کام سے روکا جائے، اس شیطانی کام سے باز رکھا جائے۔ اور ایک دم سے ظاہر سی بات ہے، شراب کی عادت اتنی بری لت ہے، اتنی بری عادت ہے کہ ایک دم سے تو ختم نہیں ہو سکتی، ایک دم سے تو چھوٹ نہیں سکتا۔ تو آپ وہی طریقہ اپنا لیجئے جو قرآن نے اپنایا ہے، جو خدا نے ترتیب وار یہ حرام قرار دیا ہے کہ پہلے مرحلے میں ایک آیت کو نازل کیا، دوسرے مرحلے میں دوسری آیت کو نازل کیا، تیسرے مرحلے میں تیسری آیت کو نازل کر کے حرام قرار دیا۔ تو اگر آپ روزانہ 4 بوتل پیتے ہیں، 1 بوتل کم کر دیجئے، دوسرے دن 1 بوتل کم کر دیجئے، روزانہ نہیں کر سکتے ہفتے میں 1 بوتل کم کیجئے یا 1 گلاس کم کیجئے، ہفتے میں بھی نہیں کر سکتے تو مہینے کے اندر کم از کم 1 کم کیجئے۔ اور اس طرح کرتے کرتے اگر آپ کے دل کے اندر یقیناً اس بات کی خواہش ہوگی کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزاروں گا، اللہ نے حرام قرار دیا ہے، گندی چیز کہا ہے، لہٰذا اس گندی چیز کو اپنے جسم کے اندر نہیں آنے دوں گا، تو اگر اس کی کوشش ہوگی اور اس کی خواہش ہوگی تو یقیناً اس طریقے سے وہ بچ سکتا ہے اور ایک ایک کر کے ایک ایک بوتل کو یا ایک ایک گلاس کو کم کر سکتا ہے اور اپنی زندگی کو پاکیزہ بنا سکتا ہے۔ اور اس کی صرف زندگی پاکیزہ نہیں ہوگی بلکہ پورا معاشرہ پاکیزہ ہو جائے گا، پورا معاشرہ نشہ سے پاک ہو جائے گا۔ اور جب پورا معاشرہ نشہ سے پاک ہوگا، پاکیزہ معاشرہ ہوگا، تو یقیناً آپ اس کے اندر بدلاؤ یہ دیکھیں گے کہ لوگوں کے اندر نیکی کرنے کی طرف دل راغب ہوگا، لوگ نیکی کی راہ پر چلیں گے۔ اور اگر اسی طرح کی زندگی گزارتے رہے تو آج سے پہلے بڑے پیکر لوگ آئے، بڑے نشہ کرنے والے آئے اور نہ جانے آج بھی موجود ہے، نشہ کرتے کرتے اس دنیا سے چلے گئے، وہ کسی کے کچھ لے کر نہیں گیا، کسی کو کچھ نقصان پہنچا کر نہیں گیا، وہ اپنی ہی دنیا برباد کرتا ہے اور اپنی ہی آخرت برباد کرتا ہے۔ لہٰذا اگر چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا بھی صحیح ہو، آخرت بھی صحیح ہو، تو اللہ کے اس حکم کو اپنا لیجئے۔ اللہ نے جو یہ حکم دیا ہے کہ اس سے رک جانا ہے، فاجتنبوہ، تو رک جائیے، باز آ جائیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اچھی عادت کو اپنانے کی اور بری عادتوں سے باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔